آج ہم دیکھیں گے سی شارپ کو کہ سی شارپ کیا ہے۔ سی شارپ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ پیورلی جو ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ہے اور کیس سینسٹیو لینگویج ہے۔ سی شارپ کو جو انوینٹ کیا ہے وہ اینڈرس ایلزبرگ تھے، جنہوں نے پہلے ٹربو، پاسکل اور ڈیلفی جیسی لینگویجز بنائی ہیں۔ سب سے پہلے جو لینگویج تھی وہ تھی آپ کی سی، اس کے بعد سی پلس پلس بنی، اس کے بعد سی شارپ اس لیے بنی کیونکہ آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج کو انٹروڈیوس کرانا تھا۔ آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج جو فرسٹ انٹروڈیوس ہوئی ہے سی پلس پلس میں ہوئی ہے، لیکن اس کا سینٹیکس جو ہے بہت زیادہ کمپلیکس تھا، اس لیے جو ہے وہ لینگویج اب زیادہ نہیں چلتی ہے۔ کہیں کہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ پریفر کرتے ہیں وہ سی شارپ کو کرتے ہیں، کیونکہ اس کا جو سینٹیکس ہے وہ بہت جو ہے جاوا سے بہت فیملیئر ہے اور یوزر فرینڈلی ہے، اور یہ جاوا کی ہی ٹکر پہ بنی تھی لینگویجز، کیونکہ اس وقت جو ہے جاوا ٹاپ پہ جا رہی تھی۔ ابھی بھی جاوا اور سی شارپ تقریباً ٹاپ پہ ہی جا رہی ہیں۔ جاوا جو ہے سن والوں کی اور سی شارپ جو ہے مائکروسافٹ والوں کی۔ سی شارپ کی جو اسپیشلٹی ہے وہی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے، اور ڈاٹ نیٹ فریم ورک کی جو سپورٹ ہے۔ ڈاٹ نیٹ فریم ورک جو پیور لینگویج ہے ڈاٹ نیٹ کی، یہ سی شارپ ہی ہے۔ باقی وی بی ڈاٹ نیٹ ہو گئی، یہ اتنی زیادہ آبجیکٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ فلی آبجیکٹ اورینٹڈ جو لینگویج ہے وہ سی شارپ ہی ہے، اور زیادہ تر ڈیولپمنٹ بھی اسی پہ ہی ہو رہی ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ کا جو کانسیپٹ ہے کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیا ہے۔ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یا پھر اوپ جو ہے وہ ہماری ڈیلی لائف سے بڑا انسپائر ہے، اور اسی کے کانسیپٹس کو دیکھ کے بنایا گیا ہے۔ اس کی بڑی اچھی اگزامپل جو ہے ہیومن ہے، لائک کہ وی آل آر ہیومنس، اور میں آپ جتنے بھی مطلب انسان ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو، وہ ایک ہیومن ہے اور ایک کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، ہیومن کی کلاس ہے۔ یعنی کہ ہیومن کلاس کی اگر کلاسیفیکیشن کریں گے، ہیومن کی کلاسیفیکیشن اس میں میل فیمیل آئیں گے، تو اس طرح سے ہیومن ایک کلاس ہے، اور جتنے بھی میل ہوں یا فیمیلز ہوں جو کہ ہیومن ہیں، وہ اس کے آبجیکٹس ہیں، لائک علی، سارہ وغیرہ جو بھی ہوں گے میل یا فیمیل، وہ اس کے آبجیکٹس ہوں گے۔ اسی طرح سے آبجیکٹ اورینٹڈ میں آبجیکٹ جو ہے، میں نے بتا دیا آپ کو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے۔ کلاس کا جو ہے ممبر ہوتا ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، لائک ہیومن ایک کلاس ہے، اور علی، سارہ وغیرہ جتنے بھی جو ہیومنز ہیں اس کے ممبرز جو ہیں وہ آبجیکٹ ہیں۔ اب پراپرٹیز ہوتی ہیں، اب پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں؟ آبجیکٹ کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ مطلب آبجیکٹ کے جو بھی وربز ہوتے ہیں کہ سننا، دیکھنا، اور اسی طرح سے باقی چیزیں، چلنا پھرنا، یہ سارے جو ہیں اس آبجیکٹ کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ تو آبجیکٹ اورینٹڈ کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم نے ہیومن کی کلاس کو ڈیفائن کر دیا کہ ہیومن کیسا ہونا چاہیے، دیکھنے میں کیسا ہونا چاہیے، اس کی 2 آنکھیں ہونی چاہیے، ایک ناک ہونی چاہیے، 2 کان ہونے چاہیے، 2 پیر ہونے چاہیے، 2 ہاتھ ہونے چاہیے۔ اب ایک دفعہ ہم نے ڈیفائن کر دیا تو آپ ہر ہیومن میں وہی پائیں گے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس میں یہ ساری چیزیں کامن ہوں گی۔ اس کے بعد مزید کلاسیفیکیشن ہیں کہ لڑکیوں میں کچھ چیزیں کم ہوں گی، کچھ چیزیں لڑکوں میں زیادہ ہوں گی۔ لڑکوں کے بال چھوٹے ہوں گے، لڑکیوں کے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ کچھ پراپرٹیز اس کی کلاسیفیکیشن ہیں، مطلب آبجیکٹس کے لحاظ سے ہے کہ مطلب ہیومن کی کلاس میں اگر میل ہوگا تو اس کے ساتھ اس کی یہ پراپرٹیز ہوں گی، اور اگر فیمیل ہوگی تو اس کی یہ پراپرٹیز ہوں گی۔ لیکن کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں جو بالکل سیم ہوتی ہیں کہ 2 آنکھیں، 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان، 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، تو یہ ہم پہلے ڈیفائن کر دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ ایسا ہیومن ہونا چاہیے، اس کا یہ اسٹرکچر ہونا چاہیے، 2 ٹانگیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہم جب بھی ایک کلاس بناتے ہیں تو اس میں ہم کلاس میں ساری چیزیں ڈیفائن کر دیتے ہیں، پھر اس کے آبجیکٹ بناتے رہتے ہیں۔ مطلب جو بھی نیا ہیومن ہوگا وہ ایک کلاس کا ممبر ہوگا جو کہ ہیومن کی کلاس ہے، اور اس میں ساری پراپرٹیز، دیکھنا، سننا، چلنا پھرنا، وہ ساری پراپرٹیز جو ہے ہیومن کلاس کی جو پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہوں گی وہی ہوں گی۔ تو اس طرح ہمارے پروجیکٹ پہ برڈن کم پڑ جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر مجھے بہت سارے لائن آف کوڈ اگر سملر ہیں تو میں اس کو اس کا فنکشن بنا دوں گا،
فار ایگزامپل کہ ٹیکسٹ باکس ایمٹی کرنے کا ایک میں چاہ رہا ہوں کہ ٹیکسٹ باکس ایمٹی ہو جائے ہر بار جب جیسی میں بٹن پہ سیو کروں تو ٹیکسٹ باکس ایمٹی ہو جائے. تو بجائے یہ کہ میں ہر دفعہ جو ہے ہر بٹن پہ میں وہی لائن آف کوڈ لکھوں ایم ٹی کا پورے پروجیکٹ میں, مجھے یہ تو ضرورت پڑے گی کہ سیو کے بٹن پہ مجھے ایم ٹی کی کوڈنگ لگانی ہے. تو میں اس کا ایم ٹی کا ایک فنکشن بنا لوں کہ یہ ٹیکسٹ باکس سے سارے ایم ٹی ہو جائے. اس کو ایک کنٹینر میں ڈال کے ایک فنکشن بنا لوں گا میں ایم ٹی کا, یا پھر کسی بھی طرح جو بھی لاجک لگانا چاہیں. تو یہ جو ہے میں ایک دفعہ فنکشن بنا لوں گا, اس کو بار بار میں کال کر لوں گا. ڈاٹ نیٹ فریم ورک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم ڈفرینٹ لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے کامن لینگویج رن ٹائم جو ہے اسے کہا جاتا ہے, یوز کرتے ہوئے ہم ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کی بھی اور ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کی بھی, اور موبائل ڈیولپمنٹ بھی اس پہ ہو سکتی ہے, اس پہ پاسبل ہے. اچھا, اس کے جو دو مین پلرز ہیں وہ یہ ہیں کہ فرسٹ جو ہے CLR ہے, کامن لینگویج رن ٹائم. اس پہ جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ C# پہ بھی ہو سکتی ہے, J# پہ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ جاوا پہ, اور VB.NET پہ بھی ہو سکتی ہے, اور بھی 37 to 40 لینگویجز ہیں جو کہ .NET سپورٹڈ ہے. کیونکہ کامن لینگویج رن ٹائم ہے اور یہ جو بھی کوڈ کو کمپائل کرتا ہے اس کو میزائل فارمیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے, تو اس لیے یہ اس پہ بہت ساری لینگویجز جو ہیں ہماری چل جاتی ہیں. فرسٹ تو اس کی یہ ہو گئی کہ یہ کامن لینگویج رن ٹائم ہے, اس پہ بہت ساری لینگویجز چل جاتی ہیں, لائک کہ جاوا شارپ ہو گئی اور C# ہو گئی, VB.NET اور پائتھون وغیرہ بھی اس پہ چلتی ہے. تو فرسٹ تو یہ اس کی فرسٹ پلرس کا یہ ہے. سیکنڈلی اس لینگویج کی یہ جو ہے ڈاٹ نیٹ فریم ورک کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ڈاٹ نیٹ لائبریری ہوتی ہے. ڈاٹ نیٹ لائبریری میں بہت سارے جو ہیں فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ سسٹم ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ دو طرح کی جو کلاسز ہوتی ہیں ہماری, ایک تو ہوتی ہیں سسٹم ڈیفائنڈ اور ایک ہوتی ہیں یوزر ڈیفائنڈ. یوزر ڈیفائنڈ جو بندہ خود کلاسز بناتا ہے, فنکشنز بناتا ہے, وہ آپ کی کہلاتی ہیں یوزر ڈیفائنڈ. سسٹم ڈیفائنڈ وہی ہوتی ہیں جیسے کہ ڈاٹ نیٹ لائبریری ہے آپ کی, اس کے اندر بہت ساری جو ہیں کلاسز پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہے, لائک کہ آپ کو ڈیٹا کو کال کرنا ہے تو اس کی ایک کلاس بنی ہوئی ہے, تو اس کو آپ آبجیکٹ بنا کے ڈیٹا کو آرام سے کال کر سکتے ہیں. یہ بہت ایزی وے ہو جاتا ہے, اس میں آپ کے ڈیولپمنٹ بہت ایزی ہو جاتی ہے اور اس میں بڑی ہیلپ مل جاتی ہے. جیسے ہی آپ اس کلاس کے آبجیکٹ کو کال کریں گے تو اس کے آگے پوری ایک ہیلپ آ جائے گی کہ آپ کو کس طرح اس کو کال کرنا ہے. اسی طرح سے جب آپ کو کوئی لائک کہ آپ کو ٹیکسٹ ٹو اسپیچ کنورٹر بنانا ہے تو اس کی ایک پہلے سے کلاس بنی ہوئی ہے, سیپی کی کلاس بنی ہوئی ہے کہ اسپیچ API. سیپی اسٹینڈس فار اسپیچ, ایس اسٹینڈس فار اسپیچ, اور API تو API یعنی کہ پروگرامنگ انٹرفیس اس طرح سے کچھ ہے. تو اس طرح سے جو ہے اس کو آپ آرام سے کال کر سکتے ہیں ان ایزیسٹ وے. تو ڈاٹ نیٹ فریم ورک سے بڑی ڈیولپمنٹ ایزی ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے دو پلرز ہیں. فرسٹ جو ہے CLR ہے یعنی کامن لینگویج رن ٹائم, جو میموری مینجمنٹ بھی کر لیتا ہے, اور لائک کہ انٹیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جب ویژول اسٹوڈیو آپ یوز کر رہے ہوں گے تو انٹیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے, یعنی کہ جیسے آپ نے ایک بٹن کو فارم پہ آپ نے ڈریگ اینڈ ڈراپ کیا ہے, یعنی کہ بٹن 1 ہے وہ, تو جب آپ اس کی کوڈنگ کر رہے ہوں گے تو جیسے ہی آپ BU لکھیں گے یا پھر خالی B لکھیں گے تو آپ کو بہت ساری سجیشن دے گا کہ یہ لائک گوگل کے سرچ انجن میں اس طرح آپ کچھ بھی ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, لائک ہاؤ ٹو آپ لکھیں گے تو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ, اور بہت ساری چیزیں اس کو سجیشن دے گا آپ کو. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی انٹیلیجنس آ جاتی ہے کہ BU لکھیں گے تو بٹن دے گا, اور بہت ساری جو BU سے شروع ہو رہی ہوں گی چیزیں وہ ساری آپ کو دے دے گا. تو یہ انٹیلیجنس بھی CLR یعنی کہ کامن لینگویج رن ٹائم اسی کے ذمہ ہوتی ہیں ساری, اور میموری مینجمنٹ ہو گئی. اور ڈاٹ نیٹ کلاس لائبریری سیکنڈلی جو ہے ڈاٹ نیٹ کلاس لائبریری جو ہے وہ جو بیسیکلی جو ڈاٹ نیٹ جو بنا ہے جس چیز کے لیے وہ ڈاٹ نیٹ لائبریری, اس کی وجہ سے لوگ اس کو اتنا پریفر کرتے ہیں, اور اس کی مارکیٹ ویلیو بھی جبھی ہے کیونکہ یہ بہت ایزیسٹ وے آف ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے, مطلب کہ ایز کمپیئر ٹو باقی جو ڈاٹ نیٹ لینگویج سپورٹ نہیں کرتی, جو لینگویج ڈاٹ نیٹ سپورٹ نہیں کرتی ان کے مقابلے میں ڈاٹ نیٹ بہت ایزی ہے.
ڈاٹ نیٹ کے جو فرسٹ ورژن آیا تھا وہ 2003 میں آیا تھا 1.1. اس کے بعد پھر آپ کا 2005 میں آیا 2.0 اور 2008 میں 3.0 اور 3.5 آیا. اس کے بعد ابھی 2010 میں جو ہے آیا ہے اس کا 4.0 ورژن. یہ سب سے لیٹسٹ ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے سی شارپ بھی چل رہا ہے. سی شارپ کا بھی جب 2010 جب آیا 2010 میں آپ کا ڈاٹ نیٹ فریم ورک 4.0 تو سی شارپ کا بھی 4.0 آیا. اس سے پہلے سی شارپ بھی 3.5 چل رہا تھا جب اس کا ورژن 2008 میں ڈاٹ نیٹ فریم ورک کا ورژن 3.5 تھا.